بہت شکریہ بہرامند تنگی صاحب. سر سب سے پہلے تو یقینی طور پر پاکستان نے ایک قابل قدر خدمت سر انجام دی تمام دنیا کے امن کے لیے. کیا دیکھتے ہیں کہ معاملات اب جس نہج پر جا رہے ہیں کیا واقعی پھر یہ فریقین مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں گے اور کیا پاکستان پھر سے میزبانی کرے گا؟ کیا صورتحال آپ کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان صاحب، پہلے دن جب جنگ چڑھی تو اسی دن سے لے کے آج تک میں نے اس دوران تقریباً 45-46 دن تقریباً 50 دن ہو گئے کہ میں نے آپ کے ساتھ بہت ٹاک شوز کیے ہیں، اور میرا ایک سٹینڈ تھا پہلے دن اور اس سٹینڈ پہ آج بھی میں قائم ہوں. اور میں نے شروع دن سے کہا تھا کہ اس جنگ میں پاکستان کا وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا بہت بڑا رول ہوگا، اور دنیا دیکھے گی پاکستان کی طرف، پوری دنیا محسوس کریں گے اور یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ اس جنگ کو رکوا بھی سکتے ہیں اور اس کو کم کر سکتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کی دن رات محنت سے اللہ رب العزت نے بہت مدد کی، سپورٹ کی، اور پاکستان اس مقصد میں کامیاب ہو گئی. لیکن میں دوسری بات بھی ساتھ ساتھ کرتا ہوں، جو اس وقت جتنی بھی ٹاک شوز پہ میرے ساتھ بریگیڈیئرز بیٹھتے ہیں، اینالسٹ بیٹھتے ہیں، اینکرز بیٹھتے ہیں، وہ میرے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اختلاف رکھنا بھی جمہوریت کے بھی حسن ہے اور ٹاک شو کا بھی حسن ہے. ہر ایک آدمی کا اپنا موقف ہے. میرا آج بھی وہ موقف ہے کہ اگر ایران میز پہ نہیں آیا اور ایران نے لچک نہیں دکھائی اور جنگ نے طول پکڑ لی تو نقصان ایران کا ہوگا. لیکن یہ نقصان صرف ایران کا نہیں ہوگا، اس پورے خطے کا، اسلامی ملک کا، میڈل ایسٹ کنٹریز کا، پاکستان کا بھی نقصان ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت سوچ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، ایک یہ ہے کہ اس جو ڈیڈ لائن کا ٹائم ہے، اگر دوسرا راؤنڈ اس میں نہیں ہوا لیکن بہرامند تنگی صاحب، قطع کلامی کی معذرت، ایران جو ہے اس کا بھی تو ایک سٹانس ہے کہ جس کے ساتھ اس وقت تمام دنیا کھڑی ہوئی نظر آتی ہے. وہ کیسے آبنہ ہرمز کا کنٹرول ایک باہر سے آئی ہوئی طاقت کو دے دیں کہ جس کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا، کہ جو اسرائیل کی شہ پر کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتی ہے؟ کیسے وہ اپنے آپ کو ایٹمی طور پر بھی اس لیول پر نہ لے کر جائیں کہ جہاں پر خود کو محفوظ کر سکیں؟ ایران اس سے زیادہ کیا کرے ان کے لیے کہ جس سے یہ خوش ہوں اور عالمی جنگ ایران رکوا دے؟ دیکھیں میری بات سنیں، میز پر جب آپ آتے ہیں تو میرے اور آپ کے درمیان جتنی بھی کلیشز ہوتی ہے تو ہم اگر دونوں میز پہ بیٹھ جاتے ہیں اور لچک دکھاتے ہیں تو میرے اور آپ کے درمیان ایشوز ریزالو ہو سکتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دو دشمن ممالک کو 47 ایئرز کے بعد ایک میز پہ بٹھا دی. ابھی ایک طرف 10 پوائنٹس تھے، دوسری طرف 15 پوائنٹس تھے. اگر 10 پوائنٹس میں 8 پوائنٹس پہ تقریباً ایگریمنٹ ہو چکا ہے اور 15 پوائنٹس میں 11 پوائنٹس پہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. لیکن آج تک تو میں جتنی بھی ٹاک شوز کرتا ہوں تو میں یہ سنتا ہوں جو بڑے بڑے لوگ ہیں کہ ایران کے پاس ہرمز ہے، ابنائی ہرمز ہے، اور یہ بہت بڑا ٹول ہے کہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ ایران نے کون سا راستہ اختیار کیا. ایران نے یہ راستہ، امریکہ نے کون سا اختیار کیا. امریکہ نے ابنائی ہرمز کے سے گزرنے والے جتنے بھی جہاز ہے، جتنی بھی ممالک کے جہاز ہے، ان پہ کنٹرول حاصل کیا اور اس پہ کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر اس پہ کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی اور یہ جنگ چڑھی تو میں آپ کو بتا دوں بہت خطرناک نقصان ہوگا اس پورے خطے کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر 10 پوائنٹس میں ایران کے 8 پوائنٹس ریزالو ہو گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ دوبارہ لچک پیدا کرے، ایک میز پہ بیٹھ جائیں. اور جو پاکستان نے ڈپلومیٹک طریقے سے سفارتی تعلقات میں پوری دنیا کی جو جنگ تھی وہ جیت لی ہیں، تو پاکستان کے اس سفارتی تعلقات کو یوٹیلائز کر کے اس پورے خطوں کو نقصان سے بچائے، تباہی سے بچائے. میرا یہ سٹینڈ تھا، میرا یہ سٹینڈ رہے گا. بالکل ٹھیک سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. بالکل ٹھیک ہے، اسی پر مزید بھی بات کریں گے. امجد خان نیازی صاحب، رہنما تحریک انصاف، وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ نیازی صاحب. نیازی صاحب، یقینی طور پر پاکستان کا کردار تو ایک قابل فہم رہا، قابل ستائش رہا، لیکن اس کے بعد پھر جو معاملات بڑھے
تو اب کیا دیکھتے ہیں، کیونکہ معاملات یقینی طور پر جب بڑھتے ہیں تو پھر مشکلات تو عام عوام کے لیے بھی ہوتی ہیں کہ جہاں پر حکومتیں بجائے اس کے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے، عوام کے لیے بہتری کی جائے، وہاں پہ لوڈ شیڈنگ بھی پیک پر شروع ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اور معاملات، گیس کی لوڈ شیڈنگ ہم اس حد تک دیکھتے ہیں، بجلی کی لوڈ شیڈنگ دیکھتے ہیں، تو عوام کے لیے تو مشکلات ہیں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ حکومت کو اس وقت کیا ایسے میئرز لینے چاہیے تھے کہ جو ابھی تک ان کو ٹائم ملا ہے، ایک بیچ میں ایک ٹائم سپین ملا ہے، اس میں وہ لے سکتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ساری چیزیں سمجھنے کی ہے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ گورنمنٹ جب یہ جنگ شروع ہو رہی تھی، اس کے ثمرات آئیں گے اگر یہ جنگ لمبی ہوتی ہے تو اگر گورنمنٹ سمجھتی نیک نیتی سے تو تمام پولیٹیکل پارٹی کو آن بورڈ رکھتی، نیشنل اسمبلی ہو، سینٹ ہو، اس کے لیے وہ جوائنٹ سیٹنگ رکھتی، اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی وہاں پہ اور پولیٹیکل لیڈرز کو بھی اعتماد میں لیتی۔ بے شک ان کیمرہ سیشن ہوتے، اور آنے والے وقت میں جو حالات سامنے آنے تھے یا آئیں گے یا ابھی اور مشکلات آئیں گی، اس کے لیے وہ ایک پورا میکنزم بھی مانگتے، سجیشنز بھی مانگتے، اپنی تجاویز بھی مانگتے۔ لیکن پاکستان کے 3 بڑے مسائل تھے اس جنگ سے پہلے بھی۔ پہلا مسئلہ تھا کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے پاکستان کے اندر، آپ کے انٹرنلی، لیکن پاکستان جو ہے وہ جنگ کے معاملے میں، پیس کے معاملے میں بالکل ہم جو ہے وہ ایک قوم کی طرح کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ بیسائیڈز ہمارے بہت سارے اختلاف رہیں گے، لیکن جہاں پاکستان کی بات آئے گی ہم بالکل سپورٹیو رہیں گے، کیونکہ یہ پاکستان کی عزت کا سوال ہے اور پاکستان کی ڈگنیٹی کا سوال ہے، اور جہاں پہ پاکستان کا سوال آ جاتا ہے وہاں پہ شخصیات پیچھے چلی جاتی ہیں۔ دوسرا ہمارا انٹرنل تھا، جب آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے تو یقیناً آپ کی معاشی معاملات اتنی بہتر نہیں چل رہے، آپ کا ملک سروائیو کر رہا ہے، آپ کا ملک سٹیبل نہیں ہے۔ اور تیسرا آپ کی سیکیورٹی ایشوز تھا، آپ کے بارڈر جو ہے وہ بھی آپ کے لیے مسائل تھے۔ تو یقیناً اس معاملات میں گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ دیکھیں وہ پاکستان کے اندر آنے والے وقت میں آپ چیزوں کو مینیج کرتے، آپ لوگوں کے اندر جو ہے، جیسے میں نے 3 پوائنٹس آپ کو نوٹ کرائے ہیں، اس کے اوپر وہ اپنا ان پٹ لیتے اپوزیشن پارٹی سے اور اپنا آؤٹ پٹ دیتے۔ لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے، گورنمنٹ وہ ڈیلیور نہیں کر سکی جو ہونی چاہیے تھی۔ اچھا، باقی ریفائنریز کو جو منافع جا رہا تھا اس میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کا فالٹ تھا، جو اتنا بڑا پہلے جمپ لگایا گیا اوپر اور پھر اس کو واپس لایا گیا، تو اس میں فیلئر کس کا ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں گورنمنٹ کا ہے۔ گورنمنٹ انالیسس نہیں کر سکی فشل کہ اس میں انہوں نے 137 روپے یا 135 روپے کا ڈیزل میں ڈینٹ ڈالا، جس نے عام لوگوں کی جو زندگیاں ہیں وہ چیخو پکار میں بدل گئی۔ اس سے کیا ہوا؟ آپ کی ہر چیز ریلیٹڈ توانائی سے ہے نا، چیزیں چلنی ہے نا، جب چلنی ہے تو اس سے آپ کا روزمرہ کی اشیاء ہوں، کھانے پینے کی چیزیں ہوں، میڈیسن ہوں، ہر چیز آپ کی آسمانوں سے باتیں کرنے لگ گئی، اور عام آدمی جو ہے وہ بہت مشکل میں چلا گیا۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، ہمارے ساتھ سر آگے کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب بھی موجود ہیں، دفاعی تجزیہ کار، ان سے بھی گفتگو کریں گے۔ جی کرنل صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر، کیا دیکھتے ہیں ایک ٹرمپ کی جو اب صورتحال ہے، اب یہاں تک بھی ہم سنتے ہیں کہ معاملات اب دوبارہ سے ٹیبل پر آنے لگی ہیں، معاملات بہتری کی جانب، اس سینس میں کہ دوبارہ سے مذاکرات ہوں گے، جائیں گے۔ پھر وہ جو ٹرمپ جو رجیم چینج کرواتے یوں لگا ہے کہ اب امریکہ میں بھی ان کے خلاف ایک رجیم چینج کا ایک عنصر جو ہے وہ اب غالب آنے لگا ہے، اور ٹرمپ صاحب جو ایک یقینی طور پر شاید سٹیبل نہیں ہے، جن کے بارے میں ان کے اپنے ہی وہاں کے لوگ کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ایک مسیحا کے طور پر بھی دنیا کو دکھانے لگے ہیں اور اپنی پکچرز وائرل کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ڈیلیٹ کرتے ہیں۔ تو سر کیا ہو رہا ہے اس حوالے سے کچھ بتائیے گا۔ جی عابد لطیف صاحب۔
अच्छा, आबिद लतीफ साहब से एक दफा फिर से राब्ता करेंगे, दिफाई तज्जिया कार हैं और दिफा के हवाले से मजीद उनसे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ सेनेटर बहरामंद तंगी साहब भी मौजूद हैं। तंगी साहब, सर एक दफा फिर से सर हम बात यहीं पर करना चाहेंगे, खासतौर पर मैं जिक्र करना चाहता था, हम आलमी अमूर के ऊपर तो आपके साथ गुफ्तगू कर ली, आपने जो कहा बिल्कुल यकीनी तौर पर आप अपने एक्सपीरियंस से बेहतर तरीके से बता रहे हैं सर, लेकिन अवाम की मुश्किलात जो हैं वो रोज बरोज क्यों बढ़ती जा रही हैं? मान लिया जंग है, सारे मामलात हैं, लेकिन यहां पर हम देखते हैं लोड शेडिंग का इफरीत जो है वो एक दफा फिर से सर उठाता है। आईपीपीज अपनी, वो बताया जाता है कि पाकिस्तान की जरूरत से ज्यादा बिजली है उनके पास, लेकिन फिर भी हमें यहां पे लोड शेडिंग नजर आती है। गैस इस वक्त यूं लगता है कि नापैद हो गई है, इतना टाइट स्केड्यूल गैस के हवाले से भी कर दिया गया है। तो अवाम तो आपके साथ जो खड़ा होना चाहती है, जब आप इस किस्म की चीजें होती हैं हुकूमत की तरफ से, तो वो जो खड़े हो रहे होते हैं वो भी फिर साथ खड़े नहीं होते। देखिए सलमान साहब, मैं एज ए पाकिस्तानी बात करता हूं, और इस पाकिस्तान में हमने जिंदगी गुजारी तकरीबन 60 ईयर 61 प्लस मेरी एज है, जिसमें मैंने 45वां साल मेरे पॉलिटिक्स का है। देखिए सलमान साहब, खुदा के लिए कौम कड़ी है, कौम कड़ी नहीं है। कौम क्यों कड़ी नहीं है? आज पूरे पाकिस्तान के 24 करोड़ 32 लाख अवाम जी सिर्फ माइनस करे मुजरिम कैदी 804 के वर्कर्स, अवाम इस वक्त हुकूमत के साथ इसलिए कड़ी है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया पूरी दुनिया के सरबराहान के नहीं, पूरी दुनिया के अवाम की नजरें इस वक्त पाकिस्तान पे है। और पाकिस्तान जिस अंदाज से आगे बढ़ रहा है, एक तरफ जो दुश्मन मुल्क है इंडिया, दूसरी तरफ तालिबान रिजीम दुश्मन है, तीसरी तरफ हित्ते में जंग है, और जो मेरे भाई ने कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, मैं उस पर बाद में आऊंगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो मैंने जो कहा कि ईरान को बहुत बुधबारी के साथ सोच के पाकिस्तान की जो सफारतकारी है उससे काम लेके मेज पे आना चाहिए, और पोलाइटनेस के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ताकि न सिर्फ देखिए अगर आज ईरान नुकसान में आते तो क्या ईरान के साथ मेरे पाकिस्तान की इन्फ्लेशन, मेरे पाकिस्तान की महंगाई, मेरे पाकिस्तान की एनर्जी क्राइसिस, मेरे पाकिस्तान के पेट्रोलियम क्राइसिस, इस पूरे मुसलमान कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जो तबाही होगी, तो ये मुझे बताएं कि मैं इसको क्या बर्दाश्त कर सकता हूं? मैं तो ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान का जो किरदार है उस किरदार से ईरान को फायदा लेना चाहिए, सोचना चाहिए, ताकि वो सर्वाइवल की जंग लड़ रही है, तो जो सर्वाइवल की जंग लड़ रही है उनको बैठना चाहिए। अमेरिका के लिए तो ये है कि वो रिजीम चेंज के लिए काम करते हैं, वो रिजीम चाहते हैं कि ऐसी हुकूमत आ जाए जो कुछ कहूंगा वो माने। तो मैं समझता हूं कि अगर ईरान अमेरिका पाकिस्तान पे ट्रस्ट करते हैं, यहां आते हैं, तो ईरान जो हमारा हमसाया मुल्क है, मुसलमान मुल्क है, हमारी हमदर्दी उनके साथ है, हमने उसके ऊपर हमले को कंडेम किया है, हमनाई की शहादत को हमने कंडेम किया है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान मॉरल तौर पे, पॉलिटिकल तौर पे ईरान के साथ हैं, लेकिन ईरान को भी पाकिस्तान के लिए सोचना और इस हिस्से के लिए सोचना चाहिए। चलें, ठीक हो गया। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ साहब एक दफा फिर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर सबसे पहले तो मैं मेक श्योर करूंगा आप तक आवाज पहुंच रही है सर? जी बिल्कुल आवाज पहुंचती है जी, बहुत अच्छा सर, यही आपसे सवाल करना चाह रहे थे कि खास तौर पर जो अब एक दफा फिर से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ है, यूं लगता है कि दोनों फरीकैन एक दफा फिर से टेबल टॉक पर आने वाले हैं, और जो ट्रंप एक रजीम चेंज का एजेंडा लेकर चले थे ईरान के अंदर, वो कहते हैं उन्होंने अचीव कर लिया, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि अब अमेरिका में खुद एक रजीम चेंज का सिलसिला यूं लगता है शुरू हो गया, वहां से अंदर से ही आवाजें उठना शुरू हो गई, और ट्रंप जैसा शख्स जो है कि जिसकी अब एक जहनियत के ऊपर भी सवाल उठते हैं, और खासतौर पर मैं ये आपके लिए एक सवाल कर रहा था, इससे पहले भी मैंने किया, अब तक पहुंच नहीं सका, कि वो जो अपने आप को एक मसीहा के तौर पर दिखा रही हैं और फिर उस पर बड़ी तनकीद हुई, फिर उन्होंने वो पिक्चर डिलीट कर दी। तो सर क्या होने जा रहा है इस सारे सिनेरियो में? देखिए मुझे क्योंकि आपने खुद ही कह दिया कि जो इस वक्त अमेरिका के अंदर इंटरनल जो सिचुएशन है, जो उनकी इंटरनल पॉलिटिकल ग्रेविटी है, वो इजाजत नहीं दे रही कि आवाज को थोड़ा सा तेज कर लें, जो उनका बिहेवियर है वो उस बिहेवियर को जारी रख सकें। तो इसलिए आप देखें कि वहाँ पे एक मूवमेंट चल रही है बहुत ज्यादा कि क्या इजराइल फर्स्ट या अमेरिका फर्स्ट, इस पर डिसाइड करना होगा। फिर आप देखें तो उनकी पॉपुलैरिटी वो लूज कर रहे हैं। इवन जब यहाँ से कुछ हासिल किए बगैर जेडी वैंस सब वापस गए, हालांकि उनके बारे में कहा जाता है कि वो उनका बिहेवियर काफी रैशनल होता है और वो एक अच्छे स्टेट्समैन है, तो उनका जो इवन अपनी पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो 30 से 40% गिर गया। तो इसका मतलब है कि इस वक्त लोग वहाँ की एक्सपेक्ट करें। और आपको ये पता है कि जो अमेरिकन पॉलिटिक्स है
وہ آپ پبلک اوپینین کے بغیر نہیں چلتی. کہ وہاں پہ جو آپ کا جو انٹرنل ایک سسٹم ہے الیکٹورل کالج کا، کانگریس کا، اور پھر جو پرائمریز اور سیکنڈریز ہیں، وہ اس میں اگر آپ پاپولیرٹی نہیں ہے تو آپ پھر وہاں پہ اس پولیٹیکل سسٹم کا حصہ نہیں بن سکتے. تو اس لیے جی یہ سارے فیکٹرز ہیں جو کہ ابھی بہت زیادہ وہ ہیں جو کہ اب ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو امریکہ کی پاور ہے، جو امریکہ کی ڈومیننس ہے، یہ دیکھیں اب یہ ملٹی پولر ورلڈ ہے، یہ یونیپولر ورلڈ نہیں ہے. امریکہ یونیپولر ورلڈ مومنٹ میں رہ رہا ہے تو کہ وہ ابھی بھی ایک سپر پاور ہے، اور اگر آپ کریکٹرائز کریں تو نمبر 1 پہ آتا ہے. لیکن جو چینجنگ ریئلٹیز ہیں آئی تھنک اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر جس طریقے سے اس کا اپنا لاس ہو رہا ہے، وہ بار بار وہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہمیں تو اسٹیٹ آف ہارمز بند ہو جائے تو فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہمارا اپنا ہمارے ملک میں ہم ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن فرق یہ پڑتا ہے کہ اس آئل سے جہاں سے اسٹیٹ آف ہارمز کے تھرو یہ ساری چیزیں جاتی ہیں اس سے گلوبل اکانومی لنکڈ ہے، اور گلوبل اکانومی سے امریکہ لنکڈ ہے. تو آئی تھنک جی یہ جو فیکٹرز ہیں یہ بہت اسٹرانگ ہیں، اور یہ آپ وہ یہ ایسی وار ہے جو آپ لڑ نہیں سکتے. اور اس میں جو آپ کے پاس آپشن ہے وہ صرف پیس کی ہے. تو آپ پیس میں اگر آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کا اسٹیچر اور آپ کا جو اسٹیٹس ہے ایز اے انٹرنیشنل پاور، ایز اے سپر پاور وہ رہے گا. ادروائز وہ ڈیمینش ہوتا جائے گا کیونکہ آپ کے پاس وہ آپشن نہیں ہے جو آپ وانٹیڈ وار کے لیے لے سکتے ہیں، یعنی کسی اسٹریٹجک ویپن کے، کیونکہ یہ خطہ بہت سینسٹیو ہے، یہ بہت وولٹائل ریجن ہے، اور پھر یہاں پہ 4 نیوکلیر پاورز بھی ہیں. تو وہ آپشن تو ہے ہی نہیں. تو آپ کا آپشن کیا ہے کہ آپ لڑیں؟ وہ آپ اس طرح سے کنونشنلی لڑ نہیں سکتے کیونکہ وہ آپ نے دیکھ لیا ہے. کیونکہ جو دوسرا فریق ہے وہ پوری پنشمنٹ لینے کو بھی تیار ہے، اور اس پنشمنٹ لینے کے باوجود اس کے اندر ریزیلینس کم نہیں ہوتی. تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جی جو اب دوبارہ سے جو یہ نیگوسیشنز ہیں وہ دوبارہ سے شروع ہونے کے لیے آئی تھنک جو اس کی طرف لے کے جا رہے ہیں سر.